نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما. سامعات عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ عید کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یاد بھی کر رہے ہیں. تو آج کی جو دعا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آج ہم انشاءاللہ اس دعا کو سیکھیں گے، اور اس کی جو روایت ہمیں ملتی ہے اس میں اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا پڑھنے کی تاکید کی تھی. تو صبح میں اور شام میں ایک ایک دفعہ ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے. تو اس کا تلفظ ہم دیکھیں گے، اور اس میں جو رولز لگ رہے ہیں، اپلائی ہو رہے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے. تو دیر نہ کرتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہے یا پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ زبر ہے، اور زبر کے ساتھ جو یا ہے اس میں الف جڑا ہوا ہے. تو یہاں پر الف مدہ ہے. الف مدہ کی پہچان ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ جب الف ہو اور اس سے پہلے زبر کی حرکت ہو تب وہ الف مدہ ہوتا ہے. تو الف مدہ کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. یا الف زبر یا الف زبر یا. آگے ہے حی. اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ حی. تو ہا کو ہم یا سے ملائیں گے کیونکہ یا پر تشدید ہے. ہا یا زبر حی. زبر کی حرکت ہا پر ہے، اس لیے زبر کے ساتھ ملائیں گے. ہا یا زبر حی حی. یا پیش یو حیو. جہاں پر تشدید ہوتی ہے وہاں ہم 2 بار اس حرف کو پڑھتے ہیں. تو یا پر تشدید ہے، ایک بار ہا کے ساتھ ملا کر ہم نے پڑھا یا کو، اور ایک بار یا کی جو اپنی حرکت ہے پیش کی اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے. ہا یا زبر حی یا پیش یو حیو. ہا کو پڑھتے وقت آپ خیال رکھیں گے مخارج کا، اور جو بھی اب آگے پڑھیں گے الفاظ ان سب میں آپ کو مخارج کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. ہا یا زبر حی یا پیش یو حیو یا حیو یا حیو. آگے ہے یا. اگین وہی چیز ہے، یا اور یا میں جو ہے الف مدہ جڑا ہوا ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے اس کو. یا الف زبر یا. آگے پھر اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے قیوم. قاف کو ہم یا سے ملائیں گے. قاف یا زبر قی یا و پیش یو. یہاں پر جو سرکل سا ایک نشان آپ دیکھ رہی ہیں وہ نشان جو ہے جزم کا نشان ہے، یعنی واو جو ہے یہاں پر ساکن ہے. قاف کو ہم یا سے ملائیں گے. قاف یا زبر قی. یا کو ہم واو سے ملائیں گے. یا و پیش یو. آپ دیکھ رہی ہیں کہ واو مدہ ہے. واو مدہ کی پہچان ہم نے کیسے کری؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش. تو یہ جو ہے واو ساکن سے پیش ہوتا ہے وہ واو مدہ ہوتا ہے. کو تھوڑا سا ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. قاف کو ہم یا سے ملائیں گے اور یا کو پھر سے ملائیں گے. قیو قیو. قاف کو پڑھتے وقت خیال رکھیے قیو بیشمو قیوم قیوم. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. آگے برحمتک. ڈسکنیکٹ ہو گیا میرا بیچ میں. جی تو آگے جو لفظ ہے ہمارے پاس ہے برحمتک. بازر بھی را کو ہم ہا سے ملائیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ. راح زبر راح. براح راح اس طرح سے پڑھنا ہے، رہ نہیں پڑھنا ہے، برہ نہیں بلکہ براح براح. میم زبر ما برحمہ. تازر تی برحمتی. کاف زبر کا برحمتی کا. اس میں آپ کو صرف را کو پر پڑھنا ہے، باقی سارے حروف جو ہیں وہ باریک پڑھے جائیں گے. برحمتی کا.
را کو ہم ہا سے ملائیں گے تب آپ کو بس خاص طور پر ذرا اس کا خیال رکھنا ہے. برحمتک برحمتک یا حی یا قیوم برحمتک. آگے ہے استغیث. حمزہ کو سین سے ملائیں گے, سین پر جزم ہے, حمزہ سین زبر اس, تا زبر تا, استا. غین کو پھر یا سے ملانا ہے, اور یہاں پر کیا ہے یا مدہ. یا مدہ کی پہچان ہم کیسے کرتے ہیں کہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے یا مدہ, ہے نا. تو یہاں پر ہم تھوڑا سا یا کو بھی کھینچیں گے, تو غین کو ہم یا سے ملائیں گے, غین یا زیر غی, سا پیش سو, استغیث, تا سا, ان دونوں کا مخرج آج ہے نا تھوڑا سا نیٹورک کی پرابلم. استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اچھا یہاں پر اگر آپ ٹھہرنا چاہیں نا تو یہاں پر استغیث اس طرح سے ٹھہر بھی سکتی ہیں. سا کو ہم ساکن کر دیں گے اور یہاں پر آپ وقف کر سکتی ہیں, ٹھہر سکتی ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آگے ہے اصلح. جی ہیلو جی, اصلح. اصلح میں ہم حمزہ کو صاد سے ملائیں گے, حمزہ صاد زبر اس, لام کو ہا سے ملائیں گے زیر کے ساتھ, اس کو باریک پڑھنا ہے. لام ہا زیر لح, لام ہا زیر لح, اصلح. اصلح, لح نہیں بلکہ لیح, اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے. اصلح. آگے ہے لام یا زیر لی, لام میں جو ہے یا مدہ جڑا ہوا ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا ہم کھینچیں گے. لام یا زیر لی, اصلح لی, اصلح لی. آگے ہے شأنی. شین, شین پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ زبر کی حرکت ہے اور شین میں جو ہے الف جڑا ہوا ہے, اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں کہ سکون لگا ہوا ہے, جزم لگا ہوا ہے. اس کو ہم ہلکا سا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. شین, شین حمزہ زبر ش, اس طرح سے ش. نون کو ہم یا سے ملائیں گے, نون یا زیر نی, نون یا زیر نی, شأنی, شأنی. اصلح لی شأنی, اصلح لی شأنی. آگے ہے کلہ. کاف ہم لفظ لائیں گے, کاف لام پیش کل حمزہ کلہ ہا پیش ہو, کلہ کلہ. اصلح لی شأنی کلہ. اصلح لی شأنی کلہ. اس طرح سے اگر آپ ٹھہرنا چاہیں, یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو یہاں پر سانس توڑ سکتے ہیں. کلہ, اس طرح سے ہا کو ساکن کر دیں گے. اصلح لی شأنی کلہ. آگے ہے ولا تکلنی. واو زبر وا, لام الف زبر لا, ولا. لام الف زبر لا کو پڑھتے وقت خیال رکھا کریے کہ آپ کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے, یعنی اگر آپ نے الف ہٹا دیا, لام زبر لا پڑھ دیا تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں, اس لیے اس کو پڑھتے وقت خاص طور پر خیال رکھا کریے. واو زبر وا, لام الف زبر لا, ولا. آگے ہے تکلنی. تا زبر تا, کاف کو ہمیں لام سے ملانا ہے, کاف لام زیر کل, تکل. نون کو ہم یا سے ملائیں گے, نون یا زیر نی, تھوڑا سا کھینچیں گے. تکلنی, نون کو کھینچنا ہے. تکلنی ولا تکلنی, ولا تکلنی. آگے ہے الا نفسی. حمزہ زیر ای, لام کھڑا زبر لا, الا, الا. نفسی, نون فا زبر نف, سین یا زیر سی, نفسی,
ولا تكلني إلى نفسي ولا تكلني إلى نفسي. آگے ہے طرفتا، تو کو ہم را سے ملائیں گے، تو کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے. تو موٹا ہمیشہ پڑھا ہی جاتا ہے، اور را کے ساتھ کنڈیشن یہ ہے کہ را ساکن ہے لیکن را سے پہلے کیا ہے زبر، اس لیے را کو بھی موٹا پڑھیں گے. تو را زبر طور، تو را زبر طور، فا زبر فا طرف، تا زبر تا طرفتا طرفتا. ولا تكلني إلى نفسي طرفتا طرفتا. آگے ہے لاسٹ ورڈ ہے، عین کو ہم یا سے ملائیں گے، عین، عین یا زبر آئی، نون دو زیر، عین. اب دیکھیے یہاں پر یا ساکن ہے لیکن یہاں پر یا ساکن کو ہمیں کھینچنا نہیں ہے، عین کھینچیں گے نہیں کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ کیا کہلاتی ہے یا لین، اس کو کھینچنا نہیں ہوتا ہے، جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے. عین، عین یا زبر آئی، نون دو زیر نن، عین. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. یہ ہماری ایک دعا جو ہے الحمدللہ ہوئی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور آپ سب سے گزارش کروں گی جتنے بھی لوگ سیکھ رہے ہیں کہ آپ ضرور اس دعا کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں. ایک دفعہ آپ کو صبح میں پڑھنی ہے، صبح کے اذکار میں، اور ایک دفعہ اس دعا کو آپ نے شام میں پڑھنا ہے. اور روایت کا مفہوم میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا پڑھنے کی تاکید کی تھی، ٹھیک ہے، وصیت کی تھی. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے، یا حی یعنی حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ، اور یا کا مطلب ہوتا ہے اے زندہ رہنے والے، اور یا قیوم، اور اے قائم رہنے والے. برحمتک، تیری رحمت کے سبب سے یا تیری رحمت کے ساتھ، استغیث، استغیث میں مدد چاہتی ہوں یا میں فریاد کرتی ہوں، ٹھیک ہے. یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، برحمتک تیری رحمت کے ساتھ، استغیث میں مدد چاہتی ہوں، میں فریاد کرتی ہوں. آگے ہے اصلح لی شأنی کلہ، کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، یا ایسے بھی کہہ سکتی ہیں کہ میرے تمام کاموں کی اصلاح فرما دے، میرے تمام کام درست کر دے، میرے تمام کام صحیح کر دے. اور آگے ہے ولا اور نہیں، تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور ترجمہ پڑھ کے آپ کو اس کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بہت ہی کم الفاظ میں ہم نے کتنا کچھ مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے. یعنی جیسے دعا کے آداب ہے نا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے، اور قرآن میں جیسے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء الحسنی ہے، یعنی اس کے 99 نام ہیں، تو ان ناموں کا سہارا لیتے ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور ذرا سے الفاظ میں سبھی کچھ مطلب مانگ لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتے ہیں، تیرے ناموں کا بھی سہارا لے رہے ہیں، اور پلس یہ کہ ہم نے اپنے تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی کام ہیں ان سب کاموں کی اصلاح فرما دے، ان سب کاموں کو درست کر دے، اور ایک لمحے کے لیے بھی یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ. تو یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لے. تو بہت ہی پیاری دعا ہے، صبح اور شام ایک ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے ہمیں انشاءاللہ، اور یاد کر لیں آپ اس کو تو بہت ہی اچھی ہے. اور اگر یاد نہیں کر سکتی، یاد کرنے کا میں نے جیسے کل ایک آپ کو طریقہ بتایا تھا، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ یاد کرنا چاہتی ہیں واقعی تو اپنا جو اس کا اسکرین شاٹ لے کے یا اس کا فوٹو جو ہے آپ اپنے موبائل کے ہوم پیج پہ لگا لیں، جتنی دفعہ آپ موبائل اٹھائیں ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں. تو اس طرح سے جب میں دعائیں یاد کرتی ہوں تو بہت ایزیلی مجھے یاد ہو جاتی ہیں الحمدللہ. آپ لوگ بھی ایسا کر کے دیکھیے.
اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس. یا میں نے بتایا تھا کہ اگر پیپر پہ لکھ کے اگر آپ جائے نماز پہ یا جہاں پر بھی آپ نماز پڑھتی ہوں وہاں پر اس کو لگا لیں تاکہ نماز کے بعد 1-2 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں, تو اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ دعائیں جو ہیں وہ ہم یاد کر سکتے ہیں. تو جو لوگ یاد کرنا چاہیں وہ یاد کریں, اور جو دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو وہ اپنا پھر دیکھیں کہ کس طرح سے وہ پڑھ سکتے ہیں صبح اور شام میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ معلوم کر لیجئے.